بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس ایم اے پریویس BS3. سبجیکٹ ہے افسانوی ادب اور ٹاپک ہے موجودہ افسانے پر تنقیدی نگاہ. کیا اردو افسانہ روبہ زوال ہے؟ ایسے افسانے کیوں نہیں تخلیق ہو رہے ہیں جنہیں ہم شاہکار کہہ سکیں؟ یا افسانہ نگاروں میں وہ دم خم نہیں رہا؟ مادیت پرستی کی چکا چوند نے ان کے قلم کو زنگ لگا دیا ہے، وہ ماحول نہ رہا؟ معاشرہ اتنی تیزی سے تغیر پذیر ہو گیا ہے کہ افسانہ نگار اور معاشرے میں وہ ہم آہنگی باقی نہ رہی ہے، یا پھر سماجی، سیاسی و معاشی دباؤ کے تحت قلم و شاہکار افسانہ تخلیق کرنے سے قاصر ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات خود اردو افسانہ ہم سے کر رہا ہے، اور اگر ہم ان سوالات کے صحیح جوابات نہ دے پائے تو شاید اردو افسانے کی تاریخ ہمیں کبھی معاف نہ کرے. غزل کے بعد اردو ادب کی جس صنف کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی وہ افسانے کی صنف ہے. اس سے ہماری بے اعتنائی ادب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے. افسانے کو شوق اور ہمدردی سے پڑھنے والے اس صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. زندگی اور سماجی آہنگی، شعوری و تاریخی حقائق، ایک مملکت کا روپ، معاشرہ اور افراد کے روابط، زندگی، قومی کردار جیسے عناصر جو افسانے کی جان ہوتے ہیں کہاں چلے گئے؟ میرے اپنے خیال میں دوسرے اردو ادب کے دوسری اصناف کی نسبت ایک افسانہ نگار زیادہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے. مثلاً ایک افسانہ نگار کو خیال سے حقیقت کی طرف آنا پڑتا ہے اور اس سے ایک مجسمے کی شکل دینی پڑتی ہے. اسے اپنے خیالات و تاثرات کو موضوع سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے، ایک ایسا سانچہ جس میں اس کے کردار فٹ آئیں. جہاں ایک طرف تاثرات کو مکمل طرح سے اجاگر کیا جاتا ہو تو دوسری طرف مناسب واقعات کا ایک تسلسل بھی ہونا چاہیے. سب سے بڑھ کر افسانہ اپنے اندر مکمل پس منظر رکھتا ہو، پھر اس منظر میں کرداروں کو حقیقت کا روپ دینا، ایک روپ جو ہمارا اپنا ہو، جو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہو، سوتا اور جاگتا ہو. لیکن مجھے اب اس بات کا بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب ادھورے پڑے ہیں. اس میں قصوروار کون ہے، افسانہ نگار یا خود افسانہ؟ اگر ہم ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں افسانے کو ہم آسمان پر 14ویں کے چاند کی مانند تیز اور چمکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم موجودہ صورتحال پر نظر دوڑائیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کو گرہن لگ گیا ہے. آخر اس کام کو، اس عظیم ورثے کو، اسی انداز فکر کو جو افسانہ اپنے اندر رکھتا ہے، افسانہ نگار پوری طرح کیوں نہیں بڑھا پا رہے؟ افسانہ زندگی کی حقیقت ہے، اس حقیقت کو آخر سنوارا اور نکھارا کیوں نہیں جا رہا؟ آج لوگوں میں ہمیں ایک اکتاہٹ کا نمایاں پہلو نظر آتا ہے. خوشی مفقود ہو گئی ہے، سب نے اپنے چہروں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی ہے. زندگی میں تلخیاں بڑھ گئی ہیں، ایک بے چینی سی ہے جو ہمارے حواس پر چھا گئی ہے. زندگی کا اصل احساس نہیں رہا،
بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ زندگی گزاری نہیں جا رہی بلکہ گھسیٹی جا رہی ہے۔ آج افسانوں میں ہمیں زندگی تو ملتی ہے، لیکن زندگی کا احساس نہیں ملتا۔ زندگی کی محبت تو ملتی ہے، لیکن ساتھ اس پر بے توجہی کا لیبل لگا ہوتا ہے۔ ماحول کی چبھن کو محسوس تو کیا جاتا ہے، لیکن شعوری سطح سے دیکھا نہیں جاتا۔ آج ضرورت اس امر کی شدت سے ہو رہی ہے کہ ایک نئی فکر کو ابھارا جائے، ایک نئی تحریک چلے، ایک نیا پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے، جس میں شعوری اور غیر شعوری دونوں کا منظر و پس منظر نمایاں ہو۔ ایک تبدیلی خاص ہو جس میں تمام عام عنصر سمیٹے ہوئے ہوں۔ اس وقت افسانے کو ایسے عمرانی شعور کی ضرورت ہے جو افسانے میں نئی جان ڈال سکے۔ اس وقت کیونکہ ہمارے ارد گرد سماجی و سیاسی تبدیلیاں اس تیزی سے ہو رہی ہیں کہ زندگی کی دوڑ کا سرا زمان و مکان میں کہیں کھو سا گیا ہے۔ اس لیے افسانہ نگار اپنے اندر ایک نئی فکر کو، ایک عمرانی انقلاب کو پیدا کریں تاکہ ہمیں زندگی کی دوڑ کا سرا مل سکے۔ ڈاکٹر محمد حسن کہتے ہیں کہ اردو افسانے کی اس رومانوی دھن کی بنیادی کمزوری یہی ہے، اس میں کرداروں کے چہرے دھندلے ہو کر افسانہ نگار کے تخیل ہی کے ہم رنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ چلتے پھرتے انسان کے بجائے یا تو افسانہ نگار کے آلۂ صوت ہو جاتے ہیں یا خلا میں بھٹکتی ہوئی روحیں۔ ابھی تک ہمارا افسانہ اسی دھن کو چیرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک پریم چند کی وراثت کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے ہیں۔ ہم اس غیر معمولی، انوکھے اور نمائندہ کرداروں کی تخلیق کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ ہنوز ہمارے ارد گرد کی زندگی، ہمارے دیہات، ہماری گلیاں اور ہمارے بازاروں ان افسانوں میں اپنی تمام بے ساختگی اور ہلچل کے ساتھ رونما نہیں ہوئے۔ فلابیر کے لیے مشہور ہے کہ وہ رویال میں بارش کا ایک منظر پیش کرنے کے لیے 9 بار بارش میں کھڑا رہا تھا، تب اسے خارجی حقیقت کی طرح بیان کر سکا تھا۔ نئے افسانے کو صرف فلابیر اور زولا کی خارجیت کی ضرورت نہیں، لیکن تخیل پرستی اور داخلیت کے اس خول سے نکلنا البتہ ضروری ہے۔ جب ہمارے ذہن میں صرف مجرد فکر رہ جائے اور ارد گرد کی زندگی اور خارجی حقائق فراموش ہو جائیں تو افسانہ زندگی کا ایک جز ہونے کی بجائے شاعری بن جاتا ہے۔ ہمارے افسانوں میں ایک خطرناک رجحان پروان چڑھ رہا ہے، اور وہ ہے فکر و خیال کی کمی۔ ہمیں ایک طرف روحانیت میں دبے ہوئے افسانے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف جنس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کا رجحان۔ ایسے جز افسانہ نگار کو اس ریاضت سے بچاتے ہیں جسے اسے ہر حال میں اپنانا چاہیے تاکہ وہ افسانوی جمود ٹوٹے جو آج کل افسانے پر چھایا ہوا ہے۔ یہ افسانوی دور کافی مایوس کن ہے۔ طرز تحریر اور طرز فکر دونوں پر افسردگی چھائی ہوئی ہے۔ کوئی چونکا دینے والا شاہکار تخلیق نہیں ہو رہا۔ ایک اچھے افسانہ نگار کو ہمیشہ صبر اور احساس کو اپنی شخصیت کا جز بنانا چاہیے۔ یہی ریاضت کی ابتدا ہے۔ افسانے میں ایسی کہانی ہو جس میں شعوری زندگی کا عکس ہو۔ کرداروں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ جیسے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جیسے وہ اصل میں ہیں۔ گزشتہ سالوں سے افسانے پر جو کچھ بیت رہا ہے وہ کسی علمی داستان سے کم نہیں۔ افسانوی دنیا انحطاط کے دور میں ہے۔ ہماری طبیعت کا رجحان تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ہر چیز کاروبار میں تولی جا رہی ہے۔ پرانے لکھنے والے تو تقریباً گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ نئے لکھنے والوں نے بھی ادب برائے معاش کا اصول اپنا لیا ہے۔ کیا ایسے تو نہیں کہ ہمارے افسانہ نگاروں کے دامن افکار و خیالات سے خالی ہو گئے ہیں؟ وہ امیدیں جو اس عہد رفتہ سے وابستہ تھیں، آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں۔ اگرچہ اس عہد میں ہمیں کامیاب افسانے ضرور ملتے ہیں، لیکن عظیم نہیں۔ آخر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام طور سے اردو ادب اور خاص طور سے افسانہ نگاروں کے لیے فکر کا مقام ہے۔ یہ اردو کی خوش قسمتی رہی ہے کہ اردو افسانہ لکھنے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ خوب لکھا اور ڈٹ کر لکھا، لیکن وہ افسانے بلندی و رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے جو ایک افسانے کا مقام ہے۔ ہم افسانے میں روحانیت کی راہ سے نکل کر شاعری کی سمت گھوم جاتے ہیں۔ خیالات محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ کہانی چند لوگوں کے گرد گھوم کر رہ گئی ہے۔ ہم پھیلاؤ کی روایت کو لے کر آگے نہیں بڑھ رہے۔ افسانے میں مکمل قد و قال مفقود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر چیز ادھوری ہے۔ ہمیں آج افسانوں میں کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی سوچ، کچھ نہیں ملتی۔ ڈاکٹر محمد حسن کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے افسانوں کی مقام فکر پر غور کیجیے تو وہ بہت محدود ہے۔ سوائے زندگی کی آرزومندی اور اس کی شکست ہو جانے کی داستان کے ان میں کوئی نظام فکر اور سوچ کے پہلو نہیں ملتے۔ یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افسانہ نگار زندگی کے مختلف اجزاء کو الگ الگ دیکھنے کا عادی ہے۔ وہ زندگی کے بارے میں کوئی بنیادی نقطہ نظر نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے کائنات اور اس کی زندگی کے مسائل پوری طرح واضح ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ زندگی میں غم، مسرت، علم و عمل اور خیر و شر کے کیا معنی ہیں، اس کی بنیادی قدریں کیا ہیں، اور جو ذرہ چمکتا نظر آتا ہے اسی کو اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ گوئٹے نے ایک جگہ لکھا ہے، جب تک فنکار ایسے کرداروں کو پیش کرتا ہے جن سے وہ حقیقی زندگی میں ملا ہے، اسے فنکار نہیں کہا جا سکتا، وہ محض عکاس اور نقال ہے۔ لیکن جب وہ نمائندہ کردار ڈھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تب وہ تخلیق کرتا ہے اور خالق کہے جانے کا حقدار ہے۔ یہ تخلیق ظاہر ہے کہ فکر کے بغیر ناممکن ہے۔ جس قدر یہ فکر بسیط، گہری اور ہمہ گیر ہوگی، اسی قدر کردار میں زیادہ جاذبیت، تابناکی اور زندگی پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے اس کو داخلی جذبہ ہی کی نہیں، خارجی مشاہدے اور مطالعہ کائنات کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک یہ رابطہ مکمل نہ ہو عظیم افسانہ تخلیق ناممکن ہے۔ نئے افسانہ نگاروں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ امکانات سے معمور اور دشواریوں سے گھرا ہوا راستہ ہے۔ انہوں نے پرانی فکری اور فنی قدروں کو
ایک ایک کر کے ناکافی ہوتے دیکھا ہے۔ اگر وہ اس نئے انسان کی فلسفیانہ اور حقیقی نمائندگی کر سکے جو ہمارے اور آپ کے درمیان جنم لے رہا ہے، تو اردو افسانہ ایک نئی زندگی اور نئی زمین سے رابطے جوڑ کر اٹھے گا، اور ہم مشاہدہ اور ہماگیر فکر کے اس امتزاج سے اس جہان تازہ کی نمود دیکھیں گے، ورنہ یہ گرہن اور زیادہ گہرا اور یہ خلا اور زیادہ گہرا اور وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ افسانے میں تفریح ہونی چاہیے، ایک مقصد ہو، اور ایک افسانہ نگار شروع سے لے کر آخر تک افسانے میں دلچسپی قائم رکھے، زندگی کے متعلق اظہار خیال کرے، ایک ایسا آئینہ پیش کرے جس میں حقیقت کا عکس موجود ہو۔ تغیر کی اس دنیا میں یہ بات شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک ذہنی انقلاب پیدا کیا جائے۔ ذہنی انقلاب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی بھی عنصر کو دل کی جانب موڑ دیں۔ اس سے دونوں میں جو ربط پیدا ہوگا وہ افسانوی دنیا میں انقلاب برپا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ایک نئی فکر اور سوچ پروان چڑھے گی۔ یہی سوچ کسی بھی قوم کو ترقی کی منزلیں طے کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ماضی کی عظیم روایت کو لے کر چلنا تو ایک طرف، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان روایات پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ آج سے پہلے جو دلچسپی افسانوی دنیا میں موجود تھی، ایک خاص ماحول تھا، بے لوث خدمت تھی، اور ہمہ وقت سرگرمیاں جاری رہتی تھیں، وہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ جس قسم کی سرگرمیاں ہو بھی رہی ہیں ان کا مزہ پھیکا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اب ادبی سرگرمیاں ادبی خدمت نہیں بلکہ شاید کسی حد تک کاروباری سرگرمیاں بن گئی ہیں۔ ہم افسانے کی تعمیر و ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کوئی اس کی سرپرستی کرنے کو تیار نہیں۔ ہر کوئی جدھر منہ اٹھتا ہے دوڑا جا رہا ہے۔ یہ انحطاط کیوں پیدا ہوا؟ اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ ہم حقیقت نگاری سے بہت دور نکل گئے ہیں اور ایک ایسی گلی میں دوڑ رہے ہیں جس کی دوسری جانب کوئی راستہ نہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب انسان میں مقصدیت کی کوئی اہمیت نہ رہی ہے، نہ ہم اس جانب توجہ دے رہے ہیں، اب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ نگاری اور حقیقت نگاری دو الگ الگ چیزیں ہیں، حالانکہ حقیقت کا پورا نقشہ کھینچنا افسانہ نگار کی صفت ہونی چاہیے۔ ہمارے افسانوں میں جذباتیت کا عنصر وہ منظور گھوڑا ثابت ہوتی ہے جو جدھر منہ اٹھائے دوڑے چلا جاتا ہے۔ ہمیں زندگی کی اہمیت و قدر کا احساس نہیں رہا، مشاہدے سے ہمیں چڑ سی ہو گئی ہے، قوت تخلیقی مفقود ہو کر رہ گئی ہے۔ اب افسانوی دنیا کا یہ حال ہے کہ شعور سے تو کام ہی نہیں لیا جا رہا، بس بے تکے پن سے جو کچھ ذہن میں آیا لکھ ڈالا۔ اسی بنا پر افسانے میں وہ گہرائی، وہ آفاقیت پیدا نہیں ہو رہی جو کہ ہونی چاہیے۔ اب وہ اخلاقی قدریں ہی نہ رہی ہیں۔ چھچھورا پن اور بہرہ باتوں میں دلچسپی بڑھ گئی ہے، انفرادیت پر زور بڑھ گیا ہے، اپنے حال میں رہنا اور اپنے نفس کے اندر کھویا رہنا اردو افسانے کا مزاج بن کر رہ گیا ہے۔
جب ہم افسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آزاد خیالی وہ روشن خیالی نہ رہی ہے، اب خیالات وہ کردار قید سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر افسانہ اپنے اندر ایک ذہنی سوچ رکھتا ہے اور اسی سوچ کے مطابق اسے چلنا چاہیے، نہیں تو وہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ایک اچھا افسانہ لکھنے کے لیے ذہنی پختگی اور روشن خیال اور بلند شعور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسانی فطرت کے قریب ہو۔ کہانی اپنے اندر اخلاقی، مذہبی، تعلیمی اور تعمیری سوچ رکھتی ہو، ہر چیز واضح ہو، مبہم نہ ہو، جبکہ آج افسانوں میں واقعیت کا رنگ نہایت پھیکا اور ناہموار پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک مبالغہ آمیز طریقہ اپنایا ہوا ہے، پھر کردار اور واقعات میں اکثر تصادم نظر آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لکھا ہے اور اب زبردستی اپنے خیالات کو پڑھنے والوں کے ذہنوں میں انڈیلنا چاہتا ہے۔ افسانوں میں مختلف قسم کے تجربات ہوتے رہنے چاہیے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تغیر پذیر ہے، اس کا ماحول ہر دم تبدیل ہوتا رہتا ہے، اسی بنا پر اس کا مزاج بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے اور مزاج زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسانی سوچ میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، اسی لیے افسانے کو بھی انسانی ذہن کے ساتھ تبدیل ہونا چاہیے۔ یہی فطرت ہے اور فطرت کے جتنے قریب انسان ہوگا وہ اتنا ہی ایک کامیاب افسانہ ہوگا۔ اس طرح چلتے چلتے ایک کامیاب افسانہ عظیم افسانے میں ڈھل جاتا ہے۔ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ افسانے کا جو حال ہے ہم اسے کسی بھی طور پر تسلی بخش نہیں کہہ سکتے۔ افسانہ ہماری بے حسی اور مردہ دلی پر حیران ہے۔ شکریہ۔